شریعہ کے بنیادی دو بڑے سورسز ہیں جن کے اوپر ہمارا سارا اسلامی قوانین کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے سارے اسلامی قوانین ان دو بڑے سورسز سے نکلتے ہیں۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں ان دونوں بنیادی سورسز سے تلاش کرنا ہوگا کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن نے یا ایھا الناس کا خطاب کیا تو اس وقت تمام بنی نوع انسان اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن تمام لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن اس وقت ایڈریس کرتے ہوئے ان میں مسلمانوں کو بھی شامل کرتا ہے اور اس وقت ان میں غیر مسلمز کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب وہ دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث کے مطابق بھی جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو آپ نے ابتداءً خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کا کلمہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب قرآن پاک کی بھی آیات سے ہمیں یہ کلمہ ملا تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اسلام نے گلوبلائزیشن کے اوپر بات کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے آل یونیورسل ہیومن بینگ کو ایڈریس کیا ہے، اور گلوبلائزیشن کے اوپر ہیومنیٹیرین کے اوپر اسلام نے فوکس کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اچھا، اب قرآن سے بھی ہمیں یا ایھا الناس کے کلمات ملے، احادیث اور سیرت سے بھی ہمیں یا ایھا الناس کے کلمات ملے، تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کے ہمیں ایک جو قرآن کی تفہیم کو، حدیث کی سیرت کی تفہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جس سے تمام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ غیر مسلموں کی عزت جان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ مسلمان تیار بھی ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں سیرت میں بھی اور شریعت میں بھی یہ راستہ ملتا ہے کہ امت کے دو بڑے طبقے ہیں، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور دوسری کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ امت دعوت میں وہ پہلا پیغام اور میسج ہے جو اللہ کے رسول نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر یا ایھا الناس کی صورت میں لوگوں کو دیا تھا۔ یہ تو امت دعوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تمام لوگوں کو دی۔ اب جنہوں نے قبول کیا وہ امت اجابت ٹھہرے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امت دعوت کے سرکل سے نکل گئے، بلکہ اس سرکل میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو یونیورسلزم کے میتھڈالوجی کے مطابق دنیا تک پہنچایا ہے، اور وہ آج تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے انکار کیا وہ امت دعوت سے بھی نکل گئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے مزید ان کی ہم کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرا طبقہ وہ آ گیا جس نے امت دعوت میں رہ کر آپ کی دعوت کا نہ تو انکار کیا اور نہ ہی قبول کیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریاکشن کیا، جس کو ہم غیر مزاحم کفار کہہ سکتے ہیں۔ اب غیر مزاحم کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، کہ تم انہیں اگر ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہو تو تم معاملات کر سکتے ہو، لیکن جنہوں نے تمہیں تنگ نہیں کیا، تمہیں اپنے گھر سے نکالا نہیں ہے، تو تم ان کے ساتھ دنیاوی معاملات لین دین کر سکتے ہو۔ یہ وہ غیر مزاحم کفار تھے۔ تیسرا طبقہ مزاحم کفار کا ہے جو اسلام کی دعوت کے آگے یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش تھے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما ینہاکم اللہ عن الذین، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا، ان کے ساتھ غزوات اور یہ جنگیں کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ لہٰذا دو کیٹیگری، تین تقسیمات کے بعد ایک چوتھی تقسیم بھی ہے جو منافقین کی ہے۔ تو یہ منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے، اور مدینہ میں رہنے کے باوجود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں البتہ بارہا مرتبہ اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ منافق ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات جس طرح اللہ نے منع کیا وہ کرنے سے رک گئے۔ تو ان تقسیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں غیر مسلم کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کی واقفیت اور